اسی سے متعلق دوسرا سوال یہ ہے کہ ایک عام جو مسلمان ہے اس کو محرم الحرام کے مہینے میں کیا کوئی خاص نیکی، نماز وغیرہ اس طرح کی کوئی چیزیں ثابت ہیں جو محرم الحرام میں کرنی چاہیے؟ یہ کافی ساری روایتیں ملتی ہیں جی، اتنے نفل پڑھیں 10 محرم کے دن، روزہ رکھیں، اتنے پیسے خیرات کر دیں، یہ سب کی سب چیزیں گھڑی ہوئی ہیں۔ جو چیز ملتی تھی وہ میں نے بتا دی ہے کہ وہ 10 محرم کا روزہ ہے، اور اب تو ہم نے 9 اور 10 دونوں کا رکھنا ہے۔ باقی اس دن اور ایکٹیویٹیز یہی ہیں کہ آپ ہماری ویڈیو شیئر کروائیں، لوگوں کو بتائیں کہ اس دن کتنا بڑا واقعہ امت پہ افتاد ٹوٹی ہے، اتنی بڑی دراڑ پڑی ہے کہ جو آج تک یعنی فل ہونے کا نام نہیں لیتی۔ اللہ کا شکر ہے ہماری ویڈیوز کی برکت سے اب اس کی ہیلنگ شروع ہو گئی ہے۔ ہیلنگ ضروری ہے، ورنہ تو امام مہدی علیہ السلام سنی میں آگے تو شیعہ نے انکار کر دینا ہے، شیعہ میں آگے تو سنیوں نے انکار کر دینا ہے۔ تو یہ ضروری ہے کہ امام مہدی کے آنے سے پہلے پہلے یہ سنی شیعہ کی تفریق اور اس کے اندر بھی جو سب ڈویژنز ہیں وہ ختم ہو کے لوگ جھوم جھوم کے کہیں کہ نہ میں وہابی، نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی، نہ ہم سو کالڈ وہابی ہیں، کوئی علمی بات کر دے اسے وہابی کا تانا دیتے ہیں، اور نہ ہم بابوں کا دفاع کرنے والے باب بھی ہیں، ہم عام سے مسلمان ہیں علمی کتابی۔ تو یہ کرنا چاہیے۔ باقی جو خلاف شرع ایکٹیویٹیز ہیں وہ نہیں ہونی چاہیے، میں تو ان چیزوں کو کنڈیم کرتا ہوں۔ پروگرام کروائیں، مجالس کروائیں، اس میں اہل بیت کا ذکر کریں، بالکل اجتہاداً یہ ٹھیک ہے۔ ربیع الاول شریف میں نبی علیہ السلام کا مبارک ذکر کریں، بالکل ٹھیک ہے۔ میں نے بتایا سب کے سب کر رہے ہیں۔ اب بڑا دکھ ہوتا ہے، اب یہ پچھلے دنوں آپ دیکھیں پرسوں جمعہ تھا 6 محرم کا، اب 6 محرم کے جمعے میں بجائے فضائل اہل بیت بیان کرنے کے آپ اور طرف لگ پڑے میں، خصوصاً اہل حدیث کی آپ ممبروں سے دیکھیں گے تو وہ شیعہ کے خلاف تقریریں کر رہے ہوں گے، اور محرم کے چاروں جمعے اسی میں گزار دیں گے، تو پھر اہل بیت کا ذکر کب آئے گا؟ اس کے اوپر کیوں نہیں ٹائم لگاتے؟ آپ کریں، اپنی بڑھاس نکالیں، اگر شیعہ کو حق ہے تو آپ کو بھی حاصل ہے، کریں آپ ضرور، لیکن اہل بیت کو اگر آپ آن کرتے ہیں تو ان کا بھی ذکر خیر کر لیں۔ ٹوٹل آپ کے اسی اوپر لگا ہوا ہے، اور جناب آپ عظمت صحابہ، اور عظمت صحابہ سے مراد خلفائے راشدین نہیں ہوتے، وہ 2-3 بندے ہی ہیں جن کی عظمت کی ان کو فکر پڑی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، جن کی عظمت بخاری اور مسلم میں بڑے اچھے طریقے سے بیان ہوئی ہے، وہ میرا واقعہ کربلا والا ریسرچ پیپر پڑھ لیں۔ زیادہ میں زبان درازی نہیں کرتا۔ میرا یوٹیوب پہ ایک کلپ ہے، لاکھوں لوگوں نے دیکھا ہے، رپلائی ٹو مولانا الیاس قادری آن حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس میں نے وہ ساری عظمتیں کھول کے بیان کی ہیں، وہ آپ دیکھ لیجئے گا، بخاری مسلم کی روشنی میں، اصول الکافی کی روشنی میں نہیں، ٹھیک ہو گیا۔